اچھے افراد ہوں، اگر ایک طرف انہیں سول جج کی جاب ملے، دوسری طرف اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب ہو، آئی ایس آئی ہو، آئی پی ہو، وہ سول جج چھوڑ کے یہاں جوائن کریں. اور میں کئی ایسی ایگزامپل دے سکتا ہوں آپ کو جنہوں نے دونوں ایگزام پاس کی ہے، جوڈیشری کا بھی اور یہ والا 100 نمبر کے ایک پیپر والا بھی، انہوں نے یہ جوائن کیا. اس کی ریزن کیا ہے کہ جوڈیشری کے اندر سب سے پہلے تو آپ کی سوشل لائف ختم ہے. آپ گیٹ ٹوگیدر میں نہیں جا سکتے، ایون فیملی گیٹ ٹوگیدر میں بات کر نہیں جا سکتے، مارکیٹ میں اوپر نہیں جا سکتے. نمبر 2، جوڈیشری کا بھی پاکستان کے اندر کسی صوبے میں کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ہے. اوپر کے لوگ ریٹائر ہوں گے تو نیچے والوں کو موقع ملے گا اوپر جانے کا، ورنہ نہیں ہے. یہ جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جس طرح سی ایس ایس کا سول اسٹرکچر ہے، اسی طرح یہاں پہ 5 یا 6 سال کے بعد آپ لوگوں نے اگلے اسکیل پہ پروموٹ ہونا ہے. ہمارے درمیان یہاں بھائی، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پی ایم ایس کا ایگزام دیا، وہ نہیں ہو سکا، ایک آدھے نمبر سے رہ گئے. 100 نمبر کے ایک پیپر سے اس وقت سی ایم پنجاب کے آفس میں پی ایچ او، آگے فروری میں سی ایس ایس کا ایگزام دے رہے ہیں. یعنی 100 نمبر کے 1 پیپر سے اسکیل 16 ہے. یہی 16 اسکیل میں اگر ہم جا کے ٹیچر لگے آج بھی، اب اپنے جا کے بعد میں ایک جس سوچیے گا، سروے کیجیے گا ہمارے اپنے خاندان کے اندر ایم ایس سی کے ایم فل کر کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں جو ٹیچر لگے ہوں. میں ٹیچر لگنے کے خدا سے خلاف نہیں ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے صلاحیتیں دی ہیں کسی ایڈمنسٹریٹو کسی بڑی سیٹ پہ جانے کی، تو پھر یہاں کیوں رہے ہیں؟ یہاں تو اور لوگ آ جائیں گے جن کو کسی ایگزیکٹو سیٹ پہ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، انہیں وہاں جانا چاہیے. اور ہم کیوں نہیں جا رہے؟ فقط ایک نتیجہ جس پہ میں کھڑا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں کسی نے بتائی نہیں. اگر بتائی ہوتی تو آج ہم شاید وہاں نہ ہوتے جہاں پہ موجود ہیں. اور ایک بات بس آخر پہ اور کرتا چلوں، یہ جو 1 پیپر ایگزام ہے، کہنے کو یہ بھی آسان نہیں ہے. 8 سے 9 سبجیکٹ ہیں جہاں سے یہ سوال آتے ہیں. 8 سے 9 سبجیکٹ، جس سے ایک تقویت محنت کرنے والے بچوں کو یہ ملتی ہے. یہ جو بات کا ہم سنتے ہیں نا کہ بڑی سیٹیں بس 12 سے ملتی ہیں، یقین کیجیے تحریری امتحان کے اندر اتنا سسٹم ہو گیا آپ کا پرائم منسٹر بھی ڈسٹرب نہیں کر سکتا. میں پھر بھی کہتا ہوں 100% شاید 2 نمبری ختم نہ ہوئی ہو، بڑا ہوگا سپارے کوئی 1 2 4%، 5 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ادروائز تحریری امتحان میں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ریٹن ایگزام میں سی ایس ایس کو، پی ایم ایس کو یا 1 پیپر کہیں کوئی کسی طرح کی انٹرپشن نہیں ہے، پیور میرٹ ہے. اب محنت کرنے والے بچوں کو اسپیشلی یہ جو 8 سے 9 سبجیکٹ ہیں، ان کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اس میں جو سبجیکٹ ہیں انگلش، اردو، اسلامیات، مطالعہ 4 وہ ہیں. یہ یعنی 4 سبجیکٹ جو نارملی ہر کسی نے پڑھے ہوتے ہیں نا، کوئی سائنس سے گریجویشن کرے، آرٹ سے کرے، انگلش، اردو، مطالعہ، اسلامیات. 5 یہ ہیں میتھمیٹک، کمپیوٹر سائنس، جیوگرافیہ، جنرل سائنس اینڈ ابلٹی اور کرنٹ افیئر. کرنٹ افیئر کو بھی اگر چھوڑ دیں، یہ جو 3 سبجیکٹ ہیں وہ جنرل سائنس اینڈ ابلٹی ہے. یہ وہ سبجیکٹ ہیں جو ہمارے فارمل ایجوکیشن سسٹم کا حصہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جیسے اسلامیات، اردو، انگلش کی بات کر رہا ہوں، کسی نے سائنس کے ساتھ گریجویشن کی ہے یا آرٹ کے ساتھ کی ہے، کسی نے کم پڑھا ہوگا، زیادہ پڑھا ہوگا، پڑھا ضرور ہوتا چاہتے ہیں. یہ سبجیکٹ ایسے نہیں ہے. اب میتھ کے جو سوال آئیں گے اس 1 پیپر ایگزام کے اندر، وہی سالو کر سکے گا جس نے گریجویشن میتھمیٹک کے ساتھ کی ہے، ورنہ آپ کو کسی ٹیچر سے جا کے کوچنگ لینی ہوگی. کمپیوٹر سائنس بھی وہی سالو کر پائے گا جس نے بی ایس کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے. اسی طرح جغرافیہ وہی کر سکے گا جس نے گریجویشن یا ماسٹر کیا ہوا ہے، ادروائز یہ نہیں ہوتا. اب کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ آپ یہ بیسک 1 پیپر ہے، 9 میں سے 8 سبجیکٹ آپ کی بہترین تیاری ہے، فقط ایک کی نہیں ہے. آپ کا ایگزام پاس ہو سکتا ہے. مت سوچئے گا کبھی بھی کہ آپ انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوں گے. کسی زمانے میں گورنمنٹ کا قانون یہ تھا کہ جتنے بچے امتحان پاس کرتے ہیں سب کا انٹرویو کریں. اب ایسا نہیں ہے. ایک سیٹ کے انگیز 4 میکسیمم 5 بچے جو ٹاپ کے ہوں گے انہیں انٹرویو کے لیے کہا جائے. یعنی اگر کہیں 50 سیٹس ہیں، 200 سے لے کے 250 بچے جو ٹاپ کے ہوں، بیشک 5000 بچے نے تحریری امتحان پاس کیا، انٹرویو کے لیے کال ان کو جائے گی. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ کے یہ جو 9 کے 9 سبجیکٹ ہیں سب کی تیاری بہترین انداز کے ساتھ.
ایک جو اس میں سب سے اہم بات ہے، 1 پیپر ایگزام بھی پاس کرنے کے لیے، ادروائز پاس نہیں ہوتا، پھر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہاں پہ سفارش چل گئی ہے، حالانکہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی یہ 9 کے 9 سبجیکٹ جو بچہ تیاری کرتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ایک اور جو گورنمنٹ نے آسانی پیدا کی ہے کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا 55 ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں سے کوئی 25 سے 30 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں آپ وقت ایک دفعہ تیاری کرتے ہیں 3-4 ماہ کسی اچھی اکیڈمی سے، جسٹ ایک دفعہ 25 سے 30 ڈپارٹمنٹ میں کسی ایک تیاری کی بیس پہ ایلیجیبل ہے، سب کا پیپر پیٹرن ایک ہے۔ بے شک آپ نے اسلامیت اردو مطالعے کے ساتھ گریجویشن کی ہوئی ہے، کسی اچھی اکیڈمی سے جا کے 3-4 ماہ فقط، کوئی لمبی چوڑی تیاری بھی نہیں ہے، بلکہ جو اکیڈمی ہے لاہور کے اندر، یقین کیجیے گا یہ 1 پیپر ایگزام کی 6 ہفتے میں بھی تیاری کروا رہے ہیں۔ انہوں نے تو پیسے لے کے تیاری کروانی ہے نا، اگر کوئی لمبا چوڑا سلیبس ہوتا تو وہ 6 ہفتے کی بجائے 6 مہینے کیوں نہ کرواتے۔ سلیبس لینتھی نہیں ہے اور مشکل نہیں ہے، میٹرک انٹر بہت کم ہوگی گریجویشن لیول میں، ادروائز میٹرک انٹر لیول کے سوال ہے۔ مشکل کیا ہے؟ صرف یہ 9 سبجیکٹ ہیں جن سے پیپر آتے ہیں، اور یہ 9 کے 9 سبجیکٹ کوئی ایک گریجویٹ بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے فارمل ایجوکیشن میں سارے کے سارے پڑھے، لیکن اس مشکل کے ساتھ آسانی کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ تیاری کرتے ہیں ان سبجیکٹس کی، اس کے بعد 25 سے 30 محکموں میں آپ اسی ایک تیاری کی بیس پہ ایلیجیبل ہیں۔ اس سے آسان کوئی اور کام کر سکتی ہے گورنمنٹ؟ یعنی فقط ایک دفعہ 2-3 ماہ کسی اکیڈمی سے تیاری کرتے ہیں، اس میں تو بلکہ جو اچھے ٹیچر ہوتے ہیں نا تیاری کروانے والے، وہ محنتی بچوں کو انکریج کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ 2-3 ایگزام سمجھیں، اس تیاری کے بعد جب آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ نے پاس کو نہیں کرنا، 2-3 امتحان آپ نے پاس کرنے کے لیے نہیں دینے بلکہ سیلف اسیسمنٹ کے لیے دینے۔ سیلف اسیسمنٹ سے کیا مراد ہے کہ آپ جیسے یہاں پہ اسسٹنٹ کی جاب آئی ہوئی ہیں، ایک بچے ہیں اس نے بالکل گریجویشن کی ہے، ان سبجیکٹ کی کوئی تیاری نہیں کی، لیکن انہیں بھی اگر وہ گائیڈ کرنے والا ہوگا تو وہ کہے گا بیٹا اپلائی ضرور کریں، پیپر دیں جا کے، فیل ہو جائیں گے نا، تیاری